10 ایسی گنہگار عورتیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی عرض کرنے لگے، میں آپ پر قربان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب شب معراج کی رات میں جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی 10 گنہگار عورتوں کو جہنم کے فرشتے جہنم کے درمیان میں کھڑا کر کے ان کو دردناک عذاب دے رہے تھے، اور یہ 10 گنہگار عورتیں دوزخ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جتنا زیادہ چیخو پکار کرتی ہے تو فرشتے اتنا ہی زیادہ ان پر عذاب مسلط کرتے ہیں۔ بس اے علی، جب سے میں نے اپنی امت کی ان 10 گنہگار عورتوں کو اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، تب سے میں جہنم کے دردناک عذاب کی شدت اور خوف کی وجہ سے اپنی امت کی ان 10 گنہگار عورتوں کے لیے رو رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آخر ان 10 گنہگار عورتوں نے دنیا میں کون سے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر ان کو اس قدر دردناک عذاب دیے جا رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتے نے اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا تھا، اور اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہانڈی کی طرح جوش کھا کر ابل رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے فرشتے سے پوچھا کہ آخر کار اس عورت کو جہنم کے درمیان بالوں سے پکڑ کر کیوں لٹکا کر رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو غیر مرحم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی، اور اپنے سر پر دوپٹہ نہیں کیا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت غیر محرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کی آگ کے اندر لٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اسے بھی جہنم کے درمیان لٹکایا ہوا تھا، اور فرشتے مسلسل اس عورت کے منہ میں جہنم کا ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتے سے پوچھا کہ اے فرشتوں، اس عورت کے زبان میں زنجیروں کو ڈال کر جہنم کے درمیان میں کیوں لٹکا کر رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہٰذا جس زبان سے یہ اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی تو ہم نے سزا کے طور پر اس زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تیسری گنہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے پستانوں کے ساتھ زنجیروں میں پھنسی ہوئی جہنم کے درمیان لٹکی ہوئی تھی، اور یہ عورت اپنی جہنم کی دردناک عذاب کے ڈر سے زور زور سے چیخو پکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کو اپنی ازدواجی ضرورت پورا نہیں کرنے دیتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں کے اندر مشغول ہو کر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا، لہٰذا اس وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر کا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا
تو فرشتوں نے اس عورت کے دونوں ٹانگوں میں جنزیریں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لہٰذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اسی ٹانگوں میں آگ کی جنزیروں کو ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا ہے اور اس پر یہ دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پانچویں گنہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت غیر مرہم مردوں کے لیے اپنے چہرے کا بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، تو جس چہرے پر یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر مرہم مردوں کو راضی کرنے کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، تو اب یہ عورت سزا کے طور پر اپنے اسی چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے چھٹی عورت کو دیکھا تو دیکھا کہ فرشتوں نے اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا اور دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرا اور زبان کو کاٹ کر گونگا بنا رکھا تھا، اور جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ کھول کر اس طرح باہر آ رہا تھا جس طرح چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا کھولتی ہے۔ تو فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو حرام کے بچے کو پیدا کر کے اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے جہنم کے اندر 7ویں گنہگار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو آگ کی بنی ہوئی تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کاٹ رہے ہیں اور اس عورت کی جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کر چیر پھاڑ کر رہے ہیں اور پھر اس عورت کے جسم کے ٹکڑے کو جہنم کے اندر پھینک رہے ہیں۔ تو جب میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اس طرح خوفناک عذاب دیا جا رہا ہے، تو فرشتوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے جسم کو غیر مرہم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، کیونکہ یہ عورت اپنے جسم کو غیر مرہم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے فرشتے اس کے جسم کو کاٹ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی امت کی 8ویں گنہگار عورت کو دیکھا تو فرشتے جہنم کی پگھلی ہوئی آگ کو اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس آگ کی وجہ سے اس عورت کی پیٹ اور اتڑیاں پگھل کر باہر گر رہی تھی، اور پھر فرشتے اس عورت کو اسی کے پیٹ کا نکلا ہوا گوشت اور اتڑیاں کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرشتے نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گنہگار اور دلالہ عورت ہے جو عورت معصوم لڑکیوں کو فحاشی، بے حیائی اور زنا پر لگایا کرتی تھی اور پھر یہ انہی لڑکیوں کی زنا کی کمائی کھایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کی یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ اسی کا پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اور اتڑیاں اسی کو کھلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے 9ویں عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا سر خنجیر کے سر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، اور جہنم کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں مسلسل 1000 قسم کے عذاب دیے جا رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا
تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے دو خاندانوں کے درمیان نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی اور مختلف انسانوں میں لڑائیاں کرایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کی چہرے کی طرح تھا اور جہنم کی خوفناک آگ اس کی پخانے کے راستے سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کی گناہ کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت ناچنے اور گانے بجانے کا کام کیا کرتی تھی، لہٰذا اسی گناہ کے وجہ سے اس کو جہنم کے اندر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جان لو ہلاکت ہے اس عورت کے لیے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان اسی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ عورتوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔